آج ہم لوگ آئی رحمان صاحب ہی کو یاد کرنے کے لیے یہاں یکجا ہیں۔ ہم ان کی خدمات کا بھی ذکر کریں گے، ان کی جو لارجر دین لائف شخصیت ہے اس کا بھی ذکر ہوگا، اور مختلف شعبہ زندگی میں انہوں نے جو کنٹریبیوشن کیا اس کا ہمارے پینل کے افراد ذکر کریں گے۔ قبل اس کے کہ باضابطہ ہم اس پروگرام کو اب شروع کریں، پہلے میں پینل کے وہ حضرات جو یہاں موجود ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ انیس ہارون صاحبہ سے میری درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ انیس ہارون کو ہم سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے، پاکستان میں بھی، پاکستان کے باہر بھی، کہ یہ بھی ہیومن رائٹس کی ایک بہت اہم ایکٹیوسٹ ہیں، رائٹر ہیں، اور ہیومن رائٹس سے متعلق تنظیموں کی سربراہی بھی کرتی رہی ہیں۔ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے سینئر ہوئے، کیونکہ ایک زمانے میں ہم طالب علم ہوتے تھے کراچی یونیورسٹی میں، اور انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا صحافت کے میدان میں، کالم نگار بھی ہیں، رپورٹر بھی رہے، اور اب ایک کتاب کے مصنف بھی ہو چکے ہیں۔ پروفیسر توصیف احمد خان صحافت سے وابستہ بھی ہیں، صحافت کے استاد بھی رہے ہیں، اور ان کا ایک خاص تعلق یہ بھی ہے کہ یہ آئی رحمان صاحب کے خاندان سے تعلق ہے ان کا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں حارث خلیق صاحب موجود ہیں، جو اس وقت سیکریٹری ہیں HRCP کے، بہت اچھے شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور ان کی جو علمی خدمات ہیں ان سے بھی ہم سب واقف ہیں۔ ہمارے ساتھ لاہور میں منیز جہانگیر صاحبہ ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں اور ٹی وی اینکر بھی ہیں، اور ان کا ایک اور تشخص یہ ہے کہ یہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی صاحبزادی بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ دہلی میں جاوید نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان میں جو اخبار بین طبقہ ہے وہ ان سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے، پاکستان میں ان کے خاندانی تعلقات بھی ہیں، اور بہت روشن خیال لکھنے والے، ان کی تحریروں سے ہمیں ہندوستان کی صحیح تصویر ملتی ہے۔ یہ ہمارے پینل کے لوگ ہیں جن سے ہم آئی رحمان صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آرٹس کونسل کے روح رواں جناب احمد شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کی غرض و غایت بھی بیان کریں، اور اس کو باضابطہ طور پہ شروع بھی کریں۔ احمد شاہ صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بہت ایک خراب اور بری خبر ہمیں سب کو پرسوں دنیا بھر میں ایک بہت دکھ سے سنی گئی کہ جو ہمارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، پیس رائٹ ایکٹیوسٹ اور نامور صحافی آئی رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری، اور مختلف مارشل لاؤں کے زمانے میں ان کا جرنلسٹک کیریئر بھی اتنا ہی شاندار رہا، ان کو صحبتیں بھی اتنی بڑی نصیب ہوئیں۔ پاکستان ٹائم میں فیض صاحب کے ساتھ شروع کیا، اس کے ایڈیٹر رہے، پھر مظہر علی خان صاحب کا جو ویو پوائنٹ تھا اس کے ایڈیٹر رہے، پھر مسلسل ایک ساؤتھ ایشیا میں پیس کے حوالے سے بہت کام کرتے رہے، اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے۔ ایک بہت توانا آواز تھی ان کی، بے شمار ان کے پیشرو ہیں جنہوں نے ان سے انسپریشن لی، آرٹس کونسل کی بے شمار کانفرنسز میں آتے رہے، اور وداؤٹ منسنگ اینی ورڈز، کلیئرٹی کے ساتھ جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، جو دنیا میں سارے روشن خیال لوگوں کا، امن سے محبت کرنے والے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو تھا، اس کے ایک بڑی مؤثر آواز تھی۔ وہ ایک بہت بڑے سفیر تھے پاکستان کے سارے ایسے سینر ایلیمنٹ کہ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں، ہم ایک انصاف کی بنیاد تک پر جو معاشرہ ہے اس کے لیے کام کریں۔ تو یہ ہم سب کا نقصان ہے، اسی طرح سے یہ آرٹس کونسل کا بھی ایک بڑا نقصان ہے۔ تو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے یہ طے کیا کہ یہ ایک ریفرنس ان کے لیے کیا جائے
اور پھر اس سلسلے میں نے درخواست کی ڈاکٹر جعفر احمد صاحب سے، توصیف صاحب سے، مظہر عباس، انیس ہارون صاحبہ، جاوید نقوی، حارث خلیق اور منی سے. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ تشریف لائے. اور ہماری چونکہ یہ ورچوئل ہے اور کچھ لوگ یہاں ہیں اور دنیا بھر میں لوگ ہمیں سن رہے ہیں، تو یہ ہمارا ڈاکٹر صاحب آپ پہ ٹائم بار نہیں ہے کہ یہ 50 منٹ کا ہی سیشن ہے. جتنی دیر تک آپ کا پینل یہ سمجھتا ہے کہ ایک مؤثر گفتگو آئی رحمان صاحب پہ ہو سکتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جب تک بھی کوئی ایک بھی رائٹ ایکٹیوسٹ اس ملک میں یا اس خطے میں ہے تو رحمان صاحب کی خدمات کو بھلایا جا سکتا ہے. تو اسی کے ٹریبیوٹ کے لیے آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی نے آج کے پروگرام کا یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے بعد بھی اس پہ کام ہوگا، اگلی کانفرنسوں میں، سیشنز میں بھی ان پہ بھرپور ڈسکشن ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. میں مختصراً بتانا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے طالب علم یہاں بھی بیٹھے ہیں اور ورلڈ اوور جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سے نوجوان ہیں. میں نے خود بھی اپنے طالب علموں کو مختلف اداروں میں مطلع کیا کہ وہ اس پروگرام کو دیکھیں. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آئی رحمان صاحب جو کوئی 91 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، بظاہر بہت بڑی عمر ہے اور بڑی عمریں اور لوگ بھی پاتے ہیں، لیکن رحمان صاحب کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنا سینس آف اکمپلشمنٹ ان کے پاس رہا ہوگا، جو فلفلمنٹ کا احساس ان کو رہا ہوگا، وہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہوگا. اتنا کام انہوں نے کیا، اتنا زرخیز ان کا کیریئر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 1950 کے عشرے میں انہوں نے صحافت شروع کی اور یہ ان کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ان کو صحافت کا آغاز کرنے کے لیے جو ماحول ملا وہ کیا ماحول تھا. پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر فیض احمد فیض صاحب تھے، مالک جو ہیں وہ مظہر علی خان صاحب تھے اور میاں افتخار الدین تھے اور مظہر علی خان صاحب اس کے ایڈیٹر تھے. اس انوائرمنٹ میں انہوں نے کام کیا، بہت کچھ انہوں نے سیکھا. یہ پورا عرصہ ان کا لرننگ کا عرصہ ہے. اس کے بعد انہوں نے پاکستان ٹائمز اور مختلف تجربات صحافت میں کیے. بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں انہوں نے 1975 سے 1977 تک یہ انہوں نے HRCP کے دفتر میں لاہور میں خود جب مجھے بتایا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے ایک پرچہ تھا سنیما دا ورلڈ اوور، اس کو ایڈٹ کیا اور وہ فلموں کے اوپر بہت اچھے تبصرے کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے شروع کیا؟ تو کہنے کی یہ کام میں پاکستان ٹائمز میں بھی کرتا تھا. تو اتنا ورسٹائل ان کا جرنلسٹک کیریئر ہے. پھر انہوں نے 1979-80 میں ویو پوائنٹ میں لکھنا شروع کیا اور ویو پوائنٹ میں وہ اس رسالے کے بند ہونے تک لکھتے رہے. یہاں ان کا جو تعلق تھا وہ مظہر علی خان صاحب کے ساتھ تھا، ایلیس فیض کے ساتھ تھا. ایک موقع پہ وہ جب سب گرفتار ہوئے، ایلیس فیض تو باہر ہی تھیں لیکن مظہر علی خان اور آئی رحمان صاحب یہ سب لوگ گرفتار ہوئے. تو انہوں نے یہ دلچسپ واقعہ بتایا کہ جب ہم جیل پہنچے تو اگلے دن ہی مظہر علی خان صاحب نے صبح کہا کہ بھی دیکھو کوئی میز ویز مل جائے تو وہ ایک میز مل گئی اور وہ وہاں انہوں نے اپنا ایڈیٹوریل بورڈ بنایا. باقاعدہ اسی طرح سے میٹنگ ہوئی کہ کون کیا لکھے گا اور پھر پین نیم سے آئی رحمان صاحب کے پیسز وہاں سے ٹائپ ہونا شروع ہوئے اور وہ باہر بھیجے جاتے تھے اور ایلس فیض صاحبہ جو ویو پوائنٹ میں تھیں وہ اس کو چھاپنے کا انتظام کرتی تھیں. تو یہ ایک بہت ہی ماشاء اللہ کے دور کا، یعنی انہوں نے کہا کہ مظہر علی خان صاحب جو ہیں وہ چین سے بیٹھنے والے آدمی نہیں تھے، بڑے ہارڈ ورکر تھے. ان کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی گویا. پھر اس کے بعد جو ماشاء اللہ کا دور ہے اس میں انہوں نے ویو پوائنٹ کے علاوہ فرنٹیئر پوسٹ میں اور دوسرے اخباروں میں لکھا. 1980 سے وہ ڈان میں ان کی چیزیں باقاعدہ چھپنا شروع ہوئیں، ہیرلڈ میں ان کی چیزیں آ رہی تھیں. جب نیوز اخبار نکلا تو نیوز میں وہ چھپنے لگے، نیوز آن سنڈے میں چھپنے لگے اور
اسی طرح سے نیوز لائن میں وہ چھپنے لگے. میں نے کوشش کی ان کو آمادہ کرنے کی کہ وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کی تحریروں کو جمع کریں اور چھاپیں. تو وہ میرے اشتیاق کو جانتے تھے. ہم پاکستان اسٹڈی سینٹر میں اس طرح کے بہت سے کام کر چکے تھے, تو مجھے انہوں نے اجازت دے دی. سو ہم نے یہاں پہ کچھ چیزیں جمع کیں, اور پھر جب میں لاہور گیا مزید چیزیں لینے کے لیے اور HRCP کے آرکائیوز سے ہم نے چیزیں اکٹھا کیں, تو مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ رحمان صاحب خود اس میں ہمیں کوآپریٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ فلاں چیز بھی دیکھ لو, فلاں بھی دیکھ لو. تو HRCP کا اسٹاف جو ہے وہ حیران ہونے لگا, مجھ سے کہنے لگے کہ ہم 15-16 سال سے ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نہیں ہوئے, آپ نے کون سا جادو چلایا. اینی مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے, اور کاش ایک آدھ سال وہ اور زندہ رہ جاتے تو یہ مطبوعہ شکل میں مضامین ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے. یہ کچھ نہیں 4-5 کتابیں بنیں گی, 4-5 جلدوں میں. ہم نے ان سے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ پالیٹکس اور ہسٹری کے آرٹیکلز الگ ہوں گے, سوشل آرٹیکلز الگ ہوں گے, لٹریچر پہ اور بک ریویوز الگ ہوں گے. تو یہ دیکھیے کہ ویو پوائنٹ کے اور ڈان اور نیوز اور ہیرلڈ یہ سب اکٹھا کر کے اب تک جو آرٹیکلز ہم کمپوز کر چکے ہیں وہ 1314 ہیں, اور میرا خیال ہے کہ 150-200 آرٹیکلز اور ابھی کمپوز ہونا باقی ہیں. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ جلد از جلد انہیں بک فارم میں ہم لائیں. یہ کچھ ابتدائی باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ گوش گزار کروں, اس سے کچھ معلومات شاید ان لوگوں تک پہنچے جو رحمان صاحب کو زیادہ نہیں جانتے. لیکن یہاں جو پینل ہمارے پاس بیٹھا ہے یہ مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ ان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کی اپنی زندگی اس جدوجہد کی نظر ہوئی ہے جو جس جدوجہد میں رحمان صاحب کا کردار ایک قائدانہ کردار تھا. میں انیس حافظ صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گا. آپ کا کب سے رحمان صاحب سے تعارف ہے اور کب سے تعلق ہے آپ کا؟ جعفر بہت عرصے سے ہے, ہارون تو پہلے سے ہی جانتے تھے, لیکن مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ اٹ واز 1982 جب ملتان میں ایک ورکشاپ ہوئی تھی, وہ تھی ریلیجیس ہارمنی پہ. تو میری پہلی مرتبہ وہاں فزیکلی رحمان صاحب سے ملاقات ہوئی. ایک بات جو میں نے رحمان صاحب میں دیکھی کہ الفاظ میں ان کی شخصیت کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا لارجر دین لائف, وہ پرسنالٹی تھی. کسی بھی موضوع پہ, تاریخ پہ, لٹریچر پہ, ہیومن رائٹس پہ, عورتوں کے مسائل پہ, بانڈڈ لیبر کے مسائل پہ, اب جس فلم پہ جس پہ چاہے بات کر لیں, وہ ایک ایسا وسیع سمندر تھے. اور ان کی میموری اتنی جائنٹ تھی کہ وہ ریفرنسز کے ساتھ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوٹ کرتے تھے. تو یہ مجھے بڑی ریمارکیبل بات لگتی تھی. اور میں نے ان کے ساتھ ٹریول بھی بہت کیا ہے, ہندوستان بھی گئے, سری لنکا بھی گئے, نیپال بھی گئے. تو میں نے یہ دیکھا کہ کبھی وہ چڑچڑاتے نہیں تھے یا کبھی حوصلہ نہیں ہارتے تھے. ہمیشہ پر امید نظر آئے, حشاش بشاش نظر آئے. ہر بھی وہ ہمارے ساتھ گئے تھے, لیکن ہم سب تھک گئے تھے, رحمان صاحب بالکل نہیں تھکے تھے. تو ان میں جو ایک لوگوں کو دیکھ کے اور اپنے خیالات کے حوالے سے جو ایک انرجی تھی, ایک پاور تھی, اس کا ڈسپلے جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا تھا. کبھی میں نے ان کو کوئی شکایت کرتے ہوئے, کبھی کوئی کمپلین کرتے ہوئے نہیں سنا. بلکہ ایک دفعہ ہم لوگ نیپال میں تھے تو ہم سب کمپلین کر رہے تھے کہ چائے یہاں اتنی خراب ہوتی ہے, مزہ ہی نہیں آ رہا ہے چائے کا, چائے کا تو رحمان صاحب بالکل خاموش تھے. تو میں نے پوچھا, رحمان صاحب آپ کو اچھی لگتی ہے؟ تو وہ ہنسے, کہنے لگے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ سفر میں ہوں تو ڈو ایز روبنس ڈو. تو میں اپنی چائے اور ساری چیزیں اپنی وہیں چھوڑ دیتا ہوں سفر سے پہلے.
تو مجھے یہاں کوئی چیز بری نہیں لگ رہی. صحیح. تو یہ ایک پازیٹیو انرجی تھی, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ انسان, بالکل ایک پازیٹیو انرجی تھی, ایک ان کی پازیٹیو تھنکنگ تھی. میں نے ان کو مایوس ہوتے بھی نہیں دیکھا تھا کبھی, بہت حوصلہ تھا. بالکل صحیح. بہت بڑی میں رائٹس کے حوالے سے پھر آپ سے بات کروں گا. مظہر صاحب, آپ کا کب سے تعلق رہا رحمان صاحب سے؟ تقریباً 80 سے. اچھا. اور جو آپ کے اسٹریٹ فائٹنگ ڈیز تھے. مجھے اکثر رحمان صاحب اینگری ینگ مین کہا کرتے تھے. صحیح ہے. تو میں نے ابھی آخری ملاقات جب ہوئی ان کی تو میں نے کہا رحمان صاحب میں بھی 60 سے زیادہ ہو گیا ہوں, مجھے اینگری ینگ مین تو نہ کہیں. تو کہنے لگے جذبہ اگر ہو تو عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. صحیح. تو وہ دراصل 90 سال کے ایک جوان شخص تھے. بہت صحیح بات. اور قلم کے مسافر تھے. ان کی ابھی آپ نے جتنی تحریروں کا ذکر کیا, اتنی تحریریں, لیکن اگر رحمان صاحب پہ آپ لکھنے بیٹھیں تو بڑا مشکل ہوگا رحمان صاحب پہ لکھنا. اور یہی ان کی اسٹرینتھ تھی. کسی بھی بڑے آدمی کی لیگیسی اس کا کام ہوتا ہے, اور رحمان صاحب نے اتنا کام کیا اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کام کیا. وہ بہت کلیئر ہیڈڈ آدمی تھے. جب ہماری اسٹرگل تھی, پی ایف یو جے میں پرابلمز آتی تھیں تو ہم رحمان صاحب سے کنسلٹ کرتے تھے. ابھی بھی جب یہ فریکشنز ہوئے تو وہ اکثر مجھ سے ڈسکس کرتے تھے کہ اس کو کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا جائے. یہ ایک بڑی اسٹرانگ لیگیسی ہے. اگر پی ایف یو جے ختم ہو گئی, تقسیم ہو گئی, تو اس کے بڑے نقصانات ہیں پوری اسٹرگل کے اوپر. صرف فریڈم آف دا پریس کے حوالے سے نہیں, ڈیموکریٹک اسٹرگل پہ بہت نقصان ہوں گے, کیونکہ پی ایف یو جے پاکستان کی ان کے بقول واحد آرگنائزیشن تھی جو ڈیموکریٹک فورسز بعد میں لڑا کرتی تھیں, پی ایف یو جے پہلے لڑا کرتی تھی. اور 70s میں بھی انہوں نے سنایا تھا کہ یہ واقعہ سنایا تھا کہ جب ایسٹ پاکستان کرائسس ہو گیا تو پی ایف یو جے کا سب سے کلیئر اسٹینڈ تھا. بلکہ یہ بھی تھا کہ جب کے جی مصطفیٰ صاحب صدر تھے تو اس وقت ان کے چونکہ شیخ مجیب سے بڑے اچھے تعلقات تھے, تو شیخ مجیب نے ایک مرتبہ انہیں بلا کے پوچھا تھا کہ اس مسئلے کو کس طرح سارٹ آؤٹ کیا جائے. تو انہوں نے کہا پی ایف یو جے کا کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں آپ. اچھا. پی ایف یو جے کے کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھیں تو آپ شاید یہ کرائسس بھی. رحمان صاحب اصل میں اس بریڈ کے آدمی تھے کہ وہ بڑے اس لحاظ سے لکی تھے, جس طرح آپ نے بھی شروع میں کہا کہ اس وقت بڑی اسٹرانگ جرنلزم تھی. اس وقت ایڈیٹر کا بڑا مضبوط انسٹیٹیوشنز ہوتا تھا, ایڈیٹر اسٹینڈ لیا کرتے تھے. جرنلسٹ صرف ٹریڈ یونین نہیں کیا کرتے تھے, وہ اپنی کمپٹنس میں بھی جو مثال تھے بقول غالباً الطاف حسین صاحب جب ایڈیٹر تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ڈان کے اندر یہ تقریباً سارے کامونسٹ آپ نے بھر لیے ہیں. تو الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میں بھی کامونسٹ کو بہت ہیٹ کرتا ہوں, بٹ دے آر آل بلڈی کمپٹنٹ. تو وہ انہوں نے کہا اس لیے میرے لیے, تو میرا خیال ہے ان کی بڑی خوش قسمتی تھی کہ مظہر علی خان ہیں, یا اس کے بعد عزیز صدیقی آئے, اس کے بعد احمد علی خان آئے. یہ وہ سارے لوگ تھے جو خود پی ایف یو جے کی فارمیشن کا حصہ تھے. انہوں نے ان سب نے مل کے یہ آرگنائزیشن کھڑی کی تھی. اور پھر ظاہر ہے اسٹرگل میں جب آئے تو پھر نثار عثمانی صاحب, اور نثار عثمانی صاحب کی کے بارے میں جب میں نے رحمان صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا وہ انسپریشن تھے جو ہم سب کو اسٹرینتھ دیتے تھے. یعنی وہ جیل جا رہے ہیں تو ان کی وائف بیمار پڑی ہوئی ہیں, آنکھوں کی بینائی ان کی چلی گئی ہے, لیکن وہ گئے واپس آئے تو وہ ان کو ریکگنائز نہیں کر سکی. تو میرا خیال ہے رحمان صاحب کی اصل جو اسٹرینتھ ہے, جو آج ان کی بہت ضرورت اس لحاظ سے, ویسے تو ہمیں رحمان صاحب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. جتنا جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کام لاسٹ کرے گا. آج بھی جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں, لیکن جو ظاہر ہے جس چیز کو ہم مس کریں گے, جیسے رحمان صاحب کی ڈیتھ سے میرا خیال ہے 3 دن پہلے ہی ان کا آرٹیکل چھپا تھا ڈان کے اندر. بالکل. تو اس سے زیادہ کوئی خوش قسمت آدمی کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایٹ دا ایج آف 90 وہ آخری دم تک لکھتے رہے اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ لکھتے رہے. انہیں کہیں میں نے ان کی تحریر میں کبھی کوئی کنفیوژن نہیں دیکھا. بالکل. انہوں نے چاہے وہ کتنا ہی مشکل ٹاپک ہو, لیکن انہوں نے اپنے اسی طریقے جیسے جب ایم آر ڈی کی موومنٹ چل رہی تھی تو جن 10-15 لوگوں نے پورے پاکستان میں سائن کر کے, پنجاب کے لوگوں نے سائن کر کے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ملٹری آپریشن ختم کیا جائے, ان میں بھی رحمان صاحب
شامل تھے ان لوگوں میں. تو انہوں نے کبھی بھی اپنی نوکری کی پرواہ نہیں کی, انہوں نے کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ یہ لکھنے سے وہ جیل جا سکتے ہیں. تو ان کی پوری زندگی نان کمپرومائزنگ تھی, اپنے پرنسپل پر کھڑے رہے آخر دم تک اور اس کے اوپر لکھتے رہے, اور اتنے کنونسنگ تھے کہ کوئی ان کو ان کی تحریر کی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے یہاں یہ باعث شو کیا ہے. ان سے آپ اختلاف کر سکتے تھے لیکن آپ ان کی تحریر کو ہمیشہ لوگوں نے رسپیکٹ دی. ایون جو ورسٹ پیریڈ تھا ان کا اس میں بھی انہوں نے دیکھا. ایون بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بھی جب وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بنے تو اس پوری اگر پیریڈ کو بھی دیکھیں تو کہیں بھی یہ ریفلیکٹ نہیں کرے گا کہ پاکستان ٹائم گورنمنٹ کا اس کو, وہاں بھی انہوں نے جہاں جتنا کرٹکس ہونا تھا اتنا کرٹیسائز کیا. تو میرا خیال ہے ایک کمپلیٹ جرنلسٹ تھے, وہ ایک کمپلیٹ رائٹر تھے, ایک کمپلیٹ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے, اور اس پرنسپلس پہ کبھی بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. صحیح. میں پھر آؤں گا آپ کے پاس. توصیف صاحب سے کوئی بات کرتے ہیں. توصیف صاحب, آپ ان کو دو زاویوں سے جانتے ہیں, ایک تو صحافت کے حوالے سے, دوسرا آپ کا ان سے خاندانی تعلق بھی ہے. تو کچھ ان کی شخصیت کے بارے میں, وہ بہت زیادہ کوئی پسند نہیں کرتے تھے اپنے بارے میں بات کرنا, لیکن یہ کہ جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان تک زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے. تو کچھ آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے بتانا چاہیں. دیکھیے, رحمان صاحب جو تھے وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کی یا خاندان کے بارے میں کچھ لکھا جائے, تو آخری وقت تک وہ منع کرتے رہے. ابھی جب میں پچھلے دنوں لاہور گیا تھا تو میں نے کہا اب آپ کچھ لکھ دیجئے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے سے میں گھر میں بیٹھا ہوں. تو انہوں نے کہا بھی جعفر کر رہے ہیں. میں نے کہا جعفر تو آرٹیکلز کا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں سوچوں گا. دیکھیے, رحمان صاحب جو تھے ان کا اصل نام تو تھا اختر رحمان, مگر وہ جب صحافت میں آئے تو پھر وہ آئی رحمان ہو گئے اور پھر اپنے عبد الرحمان ہو گئے. وہ پیدا ہوئے تھے گڑگاؤں کے گاؤں قصبے حسن پور میں. اچھا. اور وہ خود انہوں نے مجھے تاریخ بتائی تھی, میں نے ٹریس کی کہ چاکر خان رند جب ہمایوں کے ساتھ آئے انہیں تخت دلانے کے لیے تو بہت سارے بلوچ آئے تھے, تو وہ پھر ہمایوں تو تخت پہ بیٹھ گئے, کچھ بلوچ واپس چلے گئے, کچھ وہ دریائے جمنا کے ساتھ دفاعی نقطہ نظر سے آباد ہو گئے. تو حسن پور بھی اسی میں آباد ہوا, اور ان کے والد اور وہ اس کے مین لوگوں میں تھے, نانا ہمارے. تو وہاں کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی تو یہ پہلے تو خیر ان کے والد جو تھے وہ بنیادی طور پہ وہ وکیل تھے اور وہ نیشنلسٹ تھے پکے. اچھا. مطلبی فریدہ آبادی ایک کمیونسٹ پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہوا کرتے تھے, بالکل. ان کے وہ بڑے قریبی دوست تھے. اس طرح انیس ہاشمی صاحب سے ان کے والد کی بڑی دوستی تھی. اچھا. بلکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو بالکل خلاف تھے پاکستان کے حوالے سے عبد الرحمان صاحب. تو انیس ہاشمی آئے پلول میں وہ پریکٹس کرتے تھے, اور ان سے کہا کہ بھئی ہم تو پاکستان کے لیے کمپین چلا رہے ہیں, آپ ساتھ دیجیے. تو انہوں نے کہا بھئی آپ میرے گھر میں رہیے, آپ تو مہمان ہیں, مگر آپ یہ کام خود ہی کیجیے. تو اصل میں وہاں سے یہ ترقی پسندی کا جو معاملہ شروع ہوا وہ ان کے والد کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد جب وہ علی گڑھ چلے گئے تو وہاں جو ترقی پسندوں کا گروپ تھا اس سے وہ منسلک ہو گئے. صحیح. 47 میں بدترین فسادات ہوئے اور حسن پور تقریباً تباہ ہو گیا, اور ان کے بہت سے قریبی عزیز جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے وہ سب مارے گئے. اور یہ اس کے بعد پاکستان آ گئے, شجاع آباد آئے, پھر ملتان آئے. اسلامیہ کالج سے انہوں نے گریجویشن کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے فزکس میں ایم ایس سی کیا. اچھا, انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا تھا اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے تھے. اچھا. بعد میں وہ پنجاب کے مہاجروں کا کوٹا نہ ہونے کی وجہ سے ان کا تقرر نہیں ہوا. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا, کہیں گے یار اچھا ہی ہوا, ورنہ یہ میں کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو اس کے بعد وہ پھر پاکستان ٹائم میں آ گئے, اور پاکستان ٹائم میں آنے کے ابھی آج ہی تو مسعود اشر صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت لاہور کے 3 رپورٹر تھے جو فلمی رپورٹنگ کرتے تھے. اچھا. امروز سے مسعود اشر کرتے تھے, اور پاکستان ٹائم سے رحمان صاحب کرتے تھے, اور آفاقی صاحب جو تھے جو آفاق کے رپورٹر تھے. یہ 3 ہی تھے جو وہاں رپورٹنگ کرتے تھے. مگر جلدی جو ہے یہ آ گئے اسسٹنٹ ایڈیٹر. 58 میں جب ماشاء اللہ لگا تو پاکستان ٹائم کی پالیسی تبدیل ہو گئی. تو انہوں نے اپنے ایڈیٹر سے کہا کہ دیکھیے
میں ایوب خان کی حکومت کی لیے کچھ نہیں لکھوں گا، یہ اب آپ مجھ سے طے کر لیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ طے ہوا ایڈیٹر صاحب سے کہ باقی موضوعات پہ لکھیں گے. تو صحیح انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، صحیح. اور پھر جو دوسرے سوشل موضوعات اور اکنامکس کے انٹرنیشنل ریلیشن اس پہ وہ لکھتے رہے. 67 میں انہیں ان کے دوستوں نے پی ایف جے کی صدارت کا الیکشن لڑایا. اچھا. اسرار صاحب جو پی ایف جے کے بانیوں میں تھے وہ ان کے مقابلے پہ تھے، اور رحمان صاحب وہ الیکشن ہار گئے. اس کے بعد 70 کی ہڑتال جو تھی 12 دن کی، اس میں بہت بنیادی رول رحمان صاحب کا تھا. صحیح. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی ایف جے کی جو قراردادیں تھیں 70 تک، وہ بیشتر ڈرافٹ کی رحمان صاحب نے یا عزیز صدیقی نے یا طاہر مرزا نے. یہ تینوں کا کام ہی یہ تھا کہ وہ قراردادیں جو ہیں وہ ریوائز کریں. اچھا، 70 میں جب یہ نکال دیے گئے تو انہوں نے پھر عبداللہ ملک اور حمید اختر صاحب کے ساتھ مل کے روزنامہ آزاد نکالا. آزاد نے حمایت کی پیپلز پارٹی کی، نیشنل عوامی پارٹی کی، عوامی لیگ کی. مگر جب مارچ 71 میں فوجی آپریشن شروع ہوا تو آزاد نے مخالفت کی، اور اس کے بعد انہیں آزاد بند کرنا پڑا. اور پھر کیا ہوا؟ 1972 میں پی ایف جے نے آئی اے رحمان کو نکال دیا. کبھی ذکر نہیں کیا انہوں نے. 3 لوگوں کو نکال دیا آزاد کے قضیے میں. اس کی دوسری وجوہات حمید اختر نے لکھی ہے کہ بھٹو صاحب ناراض تھے ان سے. تو عبداللہ ملک، حمید اختر اور آئی اے رحمان کو پی ایف جے سے نکال دیا، مگر انہوں نے زندگی میں کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا. صحیح. مطلب وہ کبھی انہوں نے کسی سے نہ کہا. میں نے کیونکہ تحقیق کی ہے اور ان سے پوچھ لیا، اس لیے، ورنہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. اور آج تک وہ یہی کہتے تھے کہ پی ایف جے کو متحد ہونا چاہیے. اور انہی 3 لوگوں نے پھر آزاد نکالا. آزاد کے ایڈیٹوریل بورڈ میں یہی 3 نام تھے. انہی لوگوں نے آزاد نکالا تھا، کیونکہ آزاد بند ہو گیا. اس کی وجہ سے بہت سارے ملازمین کو، کچھ ملازمین کو واجبات نہیں ملے. یہ بھی دوبارہ بے روزگار ہو گئے تھے. پھر 72 میں یہ بحال ہو گیا پاکستان ٹائم میں. مگر وہ ایشو کریٹ کیا گیا، پتہ نہیں اس کی کیا وجوہات تھیں، اب ہمارے بزرگوں کا معاملہ ہے. تو اس میں جو ہے ان تینوں کو پی ایف جے سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد کبھی ان کی ممبرشپ بحال نہیں ہوئی. مگر یہ کبھی، انہوں نے ہمیشہ پی ایف جے کو نمبر 1 قرار دیا کہ پی ایف جے ہی ہے جو جدوجہد کر سکتی ہے. اور ساری زندگی وہ جیسا کہ بھی مظہر کہہ رہے تھے کہ پی ایف جے کو متحد ہونا چاہیے، اور وہی تنظیم ہے جو آزادی، صحافت اور حالات کار کی لڑائی لڑ سکتی. بہت خوب. آپ پاکستان کی صحافت پہ اتنی تحقیق آپ کر چکے ہیں، آپ سے پھر میں مزید سوال کروں گا. حارث خدیق صاحب جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور یہ ہیومن رائٹس کمیشن میں اس وقت اس کی ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں. حارث صاحب، آپ نے اپنے ڈومین میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، آپ کے لیے ظاہر بہت بڑے رہنما کی حیثیت وہ رکھتے ہیں. پچھلے چند 1 برسوں میں جب سے آپ کے پاس یہ ذمہ داری ہے، تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی تربیت میں کوئی رول ادا کیا، آپ کے پرسیپشنز کو اجالنے میں کوئی رول ادا کیا؟ ذرا سا آپ اس حوالے سے بتائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور بہت میں ممنون ہوں احمد شاہ صاحب کا، آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کا، اور ڈاکٹر جعفر احمد آپ کا، کہ آپ نے یہ ریفرنس منعقد کیا، اور یادگاری ریفرنس. اور ایک عجیب و غریب اس وقت جذباتی صورتحال ہے ہمارے ہاں، جہاں میں لاہور میں ہوں. میں اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہوں، میں پرسوں سے لاہور میں ہوں. اور ابھی کچھ دیر کے بعد 3-4 ریفرنسز اور ہیں بیک وقت آج ہی، جو ہمارے مختلف دوستوں نے مختلف جگہ رکھے ہوئے ہیں. رحمان صاحب سے جہاں تک تربیت کا سوال ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ میری رحمان صاحب سے جو قربت ہے وہ پچھلے کوئی 2.5 برس کی نہیں ہے. یعنی جب سے میں نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی، میرے ان سے کوئی 40 برس کا، میں ان کو بچپن سے بہت قریب سے جانتا ہوں. اور یہاں ہیومن رائٹس کمیشن کا میں کوئی 92-93 میں ممبر شاید بن گیا تھا. مجھے ایگزیکٹلی آتی ہے جب ورنا صاحب کراچی میں ہیومن رائٹس کمیشن کے جو ذیلی دفتر ہے اس کے کوارڈینیٹر تھے. لیکن اور کام میں بھی انوالو رہا. پھر اسلام آباد میں جب تھا تو ملک سے کچھ عرصے باہر رہنے کے بعد جب واپس آیا تو اسلام آباد میں بھی کافی عرصہ 20 برس سے ان کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. لیکن رحمان صاحب نے تو پہلے دن سے مجھے، یعنی میں نے سمجھتا ہوں کہ میرے لیے
وہ ایک رول ماڈل رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میں ان کا عشر اشیر بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو, لیکن یہ ہے کہ ان کی تربیت جو ہے وہ بڑی ایک مخصوص طریقے سے تربیت کرتے تھے. ایک میں نے آج ایک ان کا حوالہ بھی دیا ہے مجھ سے, وہ کہنے لگے مثال کے طور پر, میں پینڈیمک کی وجہ سے, وہ خاصے تنگ تھے یہ کووڈ کے زمانے میں, تو پینڈیمک کی وجہ سے میں کچھ ہفتے لاہور نہیں آ پایا کیونکہ مرکزی دفتر ہمارا لاہور میں ہے اسلام آباد سے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی مجھے بڑی خوشی ہے. میں نے ان کو ان کی جو 90th برتھ ڈے تھا اس کی مبارکباد کے لیے فون کیا 1 ستمبر 2020 پچھلے سال. ابھی وہ 91 کے پورے نہیں ہوئے تھے, 90 کے تھے, سپٹمبر میں 90 کے ہوئے. تو میں نے انہیں فون کیا تو کہنے لگے بھائی مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے لاہور کو اپنا پنڈ سمجھ لیا ہے. تو میں کچھ سمجھا نہیں بات, تو کہنے لگے کہ چونکہ جب شہر پنڈ کے لڑکے پڑھ لکھ کے بڑے شہر چلے جاتے تو وہ صرف عید بقرعید پہ ہی اپنے گاؤں واپس آتے ہیں. تو میں اشارہ سمجھ گیا ان کا, تو اگلے ہی دن میں پیک کر کے سامان دفتر پہنچ گیا. تو ایک بہت ہی ان میں بزلہ سنجی تھی, اور جو ایک یعنی جسے آپ کہیے کہ بڑے بہت ہی سلیقے سے اور اس طرح سے کسی کو سکھانا کہ اسے اپنی کم علمی کا احساس نہ ہو, یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. اور حوصلہ افزائی کرنا اور ٹوکنا بھی. اور ایک چھتنار درخت تھا, مطلب ایسا چھتنار درخت جس کے نیچے وہ درخت اتنا بلند تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت گھنے درخت ہوتے ہیں ان کے نیچے اور پودے نہیں اگ پاتے, لیکن رحمان صاحب ایک مختلف طرح کے ایسے چھتنار درخت تھے جن کی شاخوں سے دھوپ بھی چھن کے آتی تھی, اور ان کے نیچے نہ جانے کتنے ہی لوگ, جیسے مظہر ابھی کہہ رہے تھے کہ اپنے بعد والوں کی, اپنے سے جونیئرز کی جس طرح سے انہوں نے پرورش و پرداخت کی, اور بغیر انہیں یہ احساس دلائے کہ ان میں کیا کمی ہے یا کیا ان کی سوچ میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ایک ذاتی طور پہ بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے کا بھی, اور پاکستان کی پوری جو مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کی جو تحریکیں ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور بہت سیکھا ہے ان سے, اور ہر لمحے اور ہر کوئی فیصلہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کیا ہے جس میں رحمان صاحب کی مرضی اور منشا شامل نہ ہو. اور ایک طریقہ ہے, دیکھیے ابھی میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, کیونکہ اور بھی ہمارے فاضل اراکین ہیں پینل کے, وہ دوبارہ باری پر بات کر لوں گا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ ہمارے مالی حالات کوئی 1.5-2 برس پہلے خاصے مخدوش تھے. اب بھی کوئی بہت عمدہ نہیں ہے لیکن اتنے مخدوش نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ, اور بجلی بھی بہت جاتی تھی لاہور میں, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آڈیٹوریم ہے ہمارے دفتر میں تو یہ ہم سب کو مفت فراہم کرتے ہیں, اور اس کے ہمارے پاس جو جنریٹر ہے اور دیگر جو ہماری جو مطلب نہیں کر پا رہے, تو ہم ایک جو کاسٹ ہے وہ تو کم از کم لے لیا کریں ان لوگوں سے جو یہ استعمال کرتے ہیں. تو رحمان صاحب نے کہا اچھا میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں. تو پھر اگلے دن وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ بات تو تجویز تو, مگر یوں کیجئے کہ جتنی مزدور انجمنیں ہیں اور جتنی طلبہ تنظیمیں ہیں ان کے لیے مفتی رکھیے, اور اگر کوئی ترقی پسندوں کی ادبی تنظیم ہو تو اس کے لیے بھی مفتی رکھیے. تو میں نے رحمان صاحب سے کہا کہ ہم سے پنجاب سرکار تو ہمارا آڈیٹوریم مانتی نہیں ہے, یہی تنظیمیں ہیں. تو مطلب طے یہ ہوا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو اس طرح کی پبلک فیسلٹیز ہیں وہ سب کے لیے اویلیبل ہونی چاہیے, دستیاب ہونی چاہیے. تو بہت سی چیزیں لکھنے پڑھنے میں بھی, قانون کیسے بنتا ہے, دستور کیا ہے, یہ سب ان سے سیکھ. صحیح, بہت صحیح. منیزہ صاحبہ سے اگر ہم بات کر سکیں, تھوڑا سا پرسنل ہی سوال ہے کیونکہ پہلا سوال ہے کہ آپ ایک ایسے ماحول میں پلی بڑھیں جہاں ایک اتنی ڈائنامک شخصیت اسما جہانگیر صاحبہ موجود تھیں, پھر رحمان صاحب بھی آپ کے لیے گھر کے فرد ہی تھے. اس انوائرمنٹ کے اندر کیا صورتحال تھی؟ ایک نیا بچہ جب گرو کرتا ہے تو واٹ یو سو دیر, کس طرح سے آپ کا ورلڈ ویو کس طرح سے شیپ ہوا اتنی بڑی ڈائنامک شخصیات کی موجودگی میں اور ان کے انسپریشن کے ساتھ؟ جی, آپ نے سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آرٹس کاؤنسل نے رحمان صاحب کے لیے یہ ریفرنس رکھا اور ان کو اس وقت میں یاد کیا. ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ رحمان صاحب کے جانے سے
کوئی وہ جو ایک خلا پیدا ہوا ہے وہ کوئی پر نہیں کر سکتا. اور وہ ایک ایسا درخت ہے جس طرح حارث نے کہا کہ جب وہ گر جائے تو باقی سب کا بھی جو شیڈ ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. تو آپ نے درست کہا, رحمان صاحب کو میں اکثر سمجھتی تھی چھوٹے ہوتے ہوئے کہ شاید یہ میرے نانا ہیں, کیونکہ نانا تو میرے بڑے جلدی فوت ہو گئے ہیں تھے, تو مجھے یہ ایسا لگتا تھا. اور رحمان صاحب کی جو مزیدار بات تھی وہ یہ تھی کہ پوری دنیا کے لیے تو ہی واز اے بگ جائنٹ, اے بگ تھنکر, این انٹلیکچوئل, مگر ایز اے چائلڈ ہی ہیڈ اے وے آف کنیکٹنگ ٹو جنریشنز اکراس دا ڈیوائڈ. مطلب کہ وہ چھوٹے بچے سے لے کے میرے دادا کے ساتھ بھی ان کی بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی. اور رحمان صاحب کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک تھی اور ایک شیطانی ہوتی تھی, اور وہ ہمیشہ جب کمرے کے اندر آتے تھے تو سب کو نوٹس کرتے تھے. یہ نہیں کہ صرف بڑوں سے بات کرتے تھے, وہ بچوں سے بھی پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. تو رحمان صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو ہر لیول پہ کنیکٹ کر جاتے تھے وہ بڑے کم ہیں. اور ایسی بڑی شخصیت جس کی اتنی بڑی سوچ ہو, مگر پھر بھی وہ ٹائم نکالتے تھے کہ ہر کسی سے بات کرنے کے, چاہے وہ گھر کا ملازم ہو, گھر کا بچہ ہو, گھر کا بوڑھا ہو یا گھر کا بڑا ہو. دوسری طرف میں نے یہ دیکھا کہ میری والدہ کے لیے بھی اور میرے رحمان صاحب کے لیے بھی کبھی کوئی جلوس بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا تھا. چھوٹا سا بھی جلوس ہو مگر امپورٹنٹ ایشو ہو تو رحمان صاحب پہنچ جاتے تھے اپنی گاڑی کے اندر, اور وہاں پہ جا کے خوب شرکت کرتے تھے, تقریر کرتے تھے, ایک ڈیپتھ لاتے تھے اس ایشو کے اندر. تو یہ بات ان کی تھی. میری والدہ نے جب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا انعقاد کیا, جب اس کی فاؤنڈیشن رکھی, تو انہوں نے جا کے رحمان صاحب کو کہا, تب وہ ایک اخبار میں کام کر رہے تھے, تو ان کو کہا کہ آپ کو آنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم آئیں گے, چلیں آپ کام شروع کریں. میری والدہ نے کہا نہیں, اب آپ اٹھیں, میرے ساتھ چلیں. تو اسی وقت ان کو اٹھا کے لے آئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ میں تو لکھنا چاہتا ہوں. تو ان کا آپ کو کس نے روکا ہے, آپ لکھیں, مگر یہ آپ کو ضرور کرنا ہے, یہ کمان آپ نے ضرور سنبھالنا ہے. رحمان صاحب جو ہسٹری بھی جب بیان کرتے تھے تو ایک ہیومن رائٹس اینگل سے بیان کرتے تھے. صحیح. اور ان کا جو سینس آف ہیومر تھا, میں نے کبھی ایسا سینس آف ہیومر ہی نہیں دیکھا. صحیح. He used to really cut through the crap and he used to get to the point. اور ایک جو پاکستان میں ایک چیز کی ایک ریڈیکولس عنصر ہوتا ہے جو اکثر ہمارے ملک میں ہوتا ہے, وہ نکال لیتے تھے. اور مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ بات تو اتنی عجیب ہے, یہ بات اتنی فضول ہے کہ یہ دین میں ہو ہی نہیں سکتی. مگر وہ یہ کہتے تھے کہ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ ایسی ہی فضول باتیں کرتے ہیں اور دین کا ریفرنس دیتے ہیں. تو ان کی ایک سینس آف ہسٹری تھی جو انہوں نے اپنے ساتھ لے کے وہ چلے. انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو پاس آن کیا, انہوں نے ہمارا ایک انٹرسٹ ڈیولپ کیا. اور ہمارے اندر انٹرسٹ لے کے انہوں نے یہ انٹرسٹ ڈیولپ کیا. میں سمجھتی ہوں رحمان صاحب جیسے لوگ جو بالکل اپنا سب کچھ گوا کے, جیلیں کاٹ کے, اور خود اپنے لیے کچھ انہوں نے کبھی نہیں مانگا, کبھی نہیں سوچا, نہ اپنے بچوں کے لیے. اس قسم کے لوگ آج کی دنیا میں ڈھونڈنا اب ناممکن ہے. ایسے لوگ ہم نہیں آئیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی انسپریشن ہمارے لیے کر جائے کہ ہم ان کا کم از کم ان کی ایک جھلک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے عادات میں یا اپنے اعمال میں کیپچر کر جائے. صحیح, بہت صحیح, شکریہ. میں جاوید نقوی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. جاوید نقوی صاحب, آپ شریک ہیں ہمارے ساتھ شروع سے. جب آپ کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم فوری طور سے یہ سوچتے ہیں کہ آپ دہلی میں موجود ہیں, آپ کے کالم یہاں چھپتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, اور ایک فوری طور سے ذہن میں ایک سب کانٹیننٹل پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور دونوں ملکوں میں کس طرح کی اسلحے کی دوڑ چل رہی ہے. دونوں ملکوں میں انتہا پسندی بہت زیادہ فروغ پا چکی ہے,
اور دونوں ملکوں میں اس طرح کا ایلیمنٹ موجود ہے جو امن کا خواہاں ہے، اس امن کی تحریک چلا رہے ہیں. تو جو پیس کی تحریک ہے سب کانٹیننٹ میں، ساؤتھ ایشیا میں، اس میں رحمان صاحب پیش تھے. تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں کہ ان کے کام کی ہندوستان میں کتنی ایکسیپٹنس ہوئی، اور ایز اے ہول ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ He was a towering presence in the context of liberal values and progressive ideas. ہندوستان اور پاکستان کے جو بالخصوصاً جو رشتے زیادہ تر خرابی رہتے تھے، ان کو مستری گری کرنا، اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش، ایک ریپیئر شاپ کھول رکھی تھی انہوں نے جس کا نام تھا پاکستان انڈیا پیس فورم، فیڈریشن فار پیس اینڈ ڈیموکریسی. سو ہم تو ان سے ملتے تھے دلی میں زیادہ تر جب بھی آتے تھے، اور ان کو دیکھ کے ہم کو بہت سی چیزیں جو بھول گئے تھے وہ یاد آتی تھی. ہندوستان میں جو جس طرح کی جو گفتگو کرتے تھے، وہ جس آسانی سے اپنے بات کو وٹ اور ہیومر کے ساتھ، جو ابھی آسما کی بیٹی بتا رہی تھی اور حارث خلیق صاحب نے بھی بتایا، وہ جو وٹ اور ہیومر اور بہت آسان جو سادہ گوئی، اس کے ساتھ وہ کٹنگ تھرو دا فیف، وہ ان کی ایک خاصیت تھی. وہ کیا ہے کہ جو لیفٹ ہمارے یہاں ہندوستان میں جس طرح سے ایوالو ہوا، اس میں سے وہ گفتگو چلی گئی. یعنی جو سردار جعفری سے منسوب کریں گے، یا آپ مجاز سے اور عصمت چغتائی سے اور کرشن چندر سے، وہ لب و لہجہ غائب ہو گیا. تو اب لیفٹ جو ہے وہ بنگال کا ہو گیا اور کیرلا کا ہو گیا. تو اور اگر آپ دیکھیں اس کے سیکرٹری ہیں تو وہ آندھرا کے ہیں. تو بیچ کا جو گنگا جمنی میدان تھا ہندی اور اردو والا، اور اس میں جو ایک ایز تھی، ایک چاشنی تھی، وہ رحمان صاحب واپس لے آتے تھے. اس لیے ان کے ساتھ، اور ڈاکٹر مبشر حسن صاحب جو ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ بہت بڑے انسپریشن رہے وہ بھی. اور میں نے تو رحمان صاحب سے پہلی ملاقات ویسے دبئی میں ہوئی تھی، جہاں عزیز صدیقی صاحب ہمارے ایڈیٹر ہوتے تھے، جو کہ ان کے بہت اچھے قریبی کولیگ ہوئے. بعد میں ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی میرے خیال سے بہت دیر عرصے تک انہوں نے کام کیا، رحمان صاحب اور آسما اور ان لوگوں کے ساتھ. وہ ہمارے ایڈیٹر تھے، تو انہی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. رحمان صاحب سے ایک مرتبہ ہم نے پوچھا، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو ہندوستان اور پاکستان کے رشتے کس طرح کے تھے، معاشرہ کیسا تھا. ہم نے کہا کیا ہے فرق بتائیے. کبھی وہاں سرکار سرک جاتی ہے، اس زمانے میں تھوڑی بہت ڈیموکریسی تھی، تھوڑی سسکیاں تھیں، باقی تھیں. پاکستان میں کبھی بے نظیر بھٹو آتی تھی، اور کبھی نواز شریف آتے تھے، اور بیچ میں کوئی مینیپولیٹ کرتا تھا. پھر وہ مشرف صاحب کا بھی دور آیا. ہم نے پوچھا وہاں، اور ہمارے یہاں نیو لبرل اکانومی تھوپ دی گئی تھی، حالانکہ وہ ڈیموکریٹک اس کا وہ تھا، ایک چہرہ تھا. کہنے لگے دیکھیے 19 اور 21 کا فرق ہے. تو میں نے کہا یہ تو محاورتاً تو نہیں ہے کہہ رہے ہیں آپ، کیا بات کہہ رہے ہیں، ویسے تو 19-20 ہونا چاہیے. کہنے لگے نہیں دیکھیے 19-20 کہتے ہیں تو ہندوستانی برا مان جاتے ہیں. تو 19-21 کا فرق میں نے ان سے سیکھا. ایک مرتبہ میں اٹینڈ کر رہا تھا کراچی میں، شاید کوئی ریفرنس تھا یا کیا تھا، وہ تقریر کر کے میں، آسمی صاحب بیٹھے تھے میرے سامنے والی نشست میں، تو میں ان کے ساتھ کچھ بات کر رہا تھا. اتنی دیر میں رحمان صاحب اپنی بات کر کے آئے، اور آسمی صاحب سے کہنے لگے اچھا میں چلتا ہوں. کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ شام ہو چکی تھی. کہنے لگے آپ کے گھر.
تو آصفی صاحب نے کہا تو ہم بھی چلتے ہیں. وہ جو ہیومر تھا, وہ جو مذاق تھا رحمان صاحب کا, آنکھیں بھر آتی ہیں, کیونکہ ہم اس کو مس کریں گے, اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی جس کو ہندی میں دृڑھتا کہتے ہیں, اسٹیٹ فاسٹنس, اپنے کاز کے لیے کھڑے رہنا ڈٹ کے. تو پتہ نہیں خواب تھا, اس کی کبھی تعبیر ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی ہمیں معلوم نہیں. حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں اور اس لیے ہم ان کو زیادہ یاد کریں گے, بہت مس کریں گے. کبھی کبھی سسک کے یاد کریں گے, کبھی بہت چہک کے یاد کریں گے, لیکن بہت ہی لاجواب شخصیت کے مالک تھے. آپ نے بالکل بجا کہا کہ اتنی سبسٹینشل ان کی اسٹرگل, ان کی رائٹنگز, اور بہت ایک لحاظ سے بہت ثقہ دانشور, لیکن سینس آف ہیومر ان کا بہت لاجواب تھا. کچھ واقعات آپ لوگوں نے ریفر کیے, اب سے کوئی 1.5-2 سال پہلے کسی صحافیوں کے کسی کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ گئے وہ, تو چیف جسٹس صاحب نے ان سے کہیں یہ کہہ دیا کہ رحمان صاحب یہاں ہم آپ کو چائے تو نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا نہیں, آپ انصاف تو دیجئے ہمیں, چائے بے شک نہ دیں, انصاف دے دیں. انیس, آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کو زیادہ بہتر ڈسکرائب کر سکتی ہیں, اور آپ کیونکہ خود اتنی فور فرنٹ پہ رہی ہیں ہیومن رائٹس کے اسٹرگل میں, تو رحمان صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو کس طرح سے آپ بیان کریں گی؟ واٹ واز دا ڈفرنس ہی میڈ آن دس پلیٹ فارم؟ جہاں تک مجھے یاد ہے جعفر, شاید 1986 میں ہیومن رائٹس کمیشن کا قیام عمل میں آیا تھا, اور وہ میٹنگ کراچی میں ہوئی تھی اور اقبال حیدر کے دفتر میں ہوئی تھی. صحیح. تو مجھے یاد ہے کہ رحمان صاحب نے بہت تفصیلی ہمیں بتایا تھا UDHR کے حوالے سے, اور ان کے ہیومن رائٹس کیا ہیں اور کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ہیومن رائٹس جو ہیں اس کا وائلیشن ہوتا ہے, اور ہم یہ کمیشن بنا کے کیا کرنا چاہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اویئرنیس پھیلائیں, بلکہ آگے انہوں نے اور بھی اس میں بڑھ کے کام کیا, اور یہ بھی کیا کہ ایک ٹاسک فورس بھی بنائی جہاں عام لوگوں کو ٹرین کیا, ورکرز کو بتایا گاؤں گاؤں جا کے کہ یہ ہیومن رائٹس کا مطلب یہ ہے, مساوات ہے, برابری ہے, انصاف ہے, کسی کا حق نہ مارنا ہے, مل بانٹ کے کھانا ہے, مساوات ہے, اور ہیومن ڈگنیٹی ہے. ہیومن ڈگنیٹی پہ بھی ان کا بہت زور تھا, اور وہ صرف جو لوگ باہر تھے ان کے نہیں, بلکہ جو جیل میں بھی لوگ تھے, پریزن میں بھی قیدیوں کے کیا رائٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جرم کیا ہے, عدالت نے ان کو سزا دے دی ہے, لیکن وہ انسان تو ہے نا. جی بالکل. تو کس طرح ان کی ڈگنیٹی کو پریزرو کرنا ہے. تو ان کے دل میں ایک بہت عزت تھی بیسیکلی انسانوں کے لیے, ہیومن بینگز کے لیے. صحیح. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہیومن رائٹس وائلیٹ نہ ہوں تو ہم کسی اور کے بھی نہ کریں. صحیح. تو بہت اچھی طرح بڑے پیار سے میں نے ایک بات یہ دیکھی کہ ہم کبھی اپنے کسی آرگیومنٹس آتے ہیں جو ہمارے خلاف ہوتے ہیں تو ہم کبھی الجھ بھی جاتے ہیں, غصہ بھی کر دیتے ہیں. رحمان صاحب ایسا بالکل نہیں کرتے تھے. رحمان صاحب بہت صبر سے, حوصلے سے ان کی بات سنتے اور پھر کہتے اچھا ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں اس میں یقین نہیں کرتا ہوں, بتائیں پھر میں کیا کروں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے, اگر آپ ماننا چاہتے ہیں تو مانیں, اگر آپ نہیں ماننا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی, آپ اس پہ غور ضرور کیجیے گا. مطلب جو ان کا انداز تھا جارحانہ نہیں ہوتا تھا. صحیح. ان کا انداز ہمیشہ ایک مفاہمتی انداز ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب دلیل نہیں ہوتی ہے تو آواز بلند ہوتی ہے. ہاں. تو میں نے کبھی رحمان صاحب کی آواز اس طرح سے بلند ہوتے نہیں دیکھتی. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ
جب دلیل مضبوط ہوتی ہے تو آواز بلند نہیں ہوتی. جعفر مجھے آپ سے ایک سوال یہاں سب دوستوں کے سامنے رکھنا ہے کہ دیکھیں ہماری نسل بہت خوش قسمت تھی کہ ہمیں فیض احمد فیض، دوراب پٹیل، آئی رحمان، نثار عثمانی، عزیز صدیقی، یہ سارے اس طرح کے قرار حسین، مل گئے اس طرح آپ کے کو. لوگ ملے جن سے ہم نے سیکھا، جن کی صحبت نصیب ہوئی. یہ ہمارے دوست نہیں، مینٹورز بھی تھے. بالکل. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں آج کے معاشرے میں اگر دیکھتی ہوں تو ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، ایسے لوگ کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، توصیف بھی ہیں، مظہر بھی ہیں. آپ لوگ اپنے حوالے سے، تجربے سے کیا سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کو یاد کریں گے، ان کا کام جو ہے بہت عرصے ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا، لیکن کیا ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس معاشرے نے ایک تنقیدی نقطۂ نظر، ایک وہ جو کہ جانتا بھی ہو اور بولنے کی ہمت بھی رکھتا ہو، بالکل، ایسے لوگوں کو پیدا کرنا کیوں من کرتی ہے؟ لوگ تھوڑا سا اس سوال کو یوں کریں کہ جو لوگ تھے یہ لوگ کیسے پیدا ہو گئے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو کچھ دور کی بھی بات ہوتی ہے کہ کسی دور میں جو کانفلکٹ آف سمجھیے آئیڈیاز ہے وہ کس لیول پہ ہو رہا ہے. ان کی جنریشن کے اندر جو دنیا بھر میں ہو رہا تھا وہ کم و بیش ویسے ہی تھا جیسے یہاں بھی ہو رہا تھا، اور وہاں بھی فیشزم کے خلاف تحریکیں چل رہی تھیں، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپس کے خلاف تحریکیں چل رہی تھیں، نیشنز رائٹ فار سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریکیں، ادب میں بھی وہ چیزیں آ رہی تھیں. تو یہ لوگ اس ماحول کی پیداوار ہیں. ہم لوگ جس ماحول میں ہماری پرورش ہوئی ہے اس میں ٹھیک ہے یہ بڑے آئیکونس ہمارے ساتھ رہے، لیکن ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی آپ دیکھیں کیا امریکہ میں ٹرمپ جیسا آدمی صدر ہو گیا اور ہندوستان میں مودی جیسا آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم ہو گیا. تو ایک اوور آل ڈی جنریشن تو ہے، ڈی پولیٹیسائزیشن تو ہے، اس کے اکنامک ریزنز بھی ہیں، اس کے پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. لیکن یہ کہہ کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اور میں کم از کم اپنی حد تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھنے کا فقدان، علم کو صحیح طور پہ لینے کا فقدان. صبح میری شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل ریٹرک بہت ہے لیکن پولیٹیکل لٹریچر کا، تھیوریٹیکل لٹریچر کا مطالعہ اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو ہمارے اندر ایک کریٹیکل ججمنٹ پیدا کرتا ہے. یہ ہے. پھر یہ کہ جو اہل دانش ہیں انہوں نے دوسری طرح کے اب اور بھی ان کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں، پروموشن کے سلسلے ہیں، اگلے گریڈز میں جانے کے. یہ وہ لوگ تھے جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، انہوں نے تو کبھی پروموشن کا اور گریڈ وغیرہ کا سوچا ہی نہیں، کچھ نہیں چاہا ان لوگوں نے. تو یہ کچھ بہت ہی واضح قسم کے فرق ہیں. لیکن بہرحال اس پہ اور دوست بھی اظہار خیال کریں گے. کہنا چاہ رہی تھی کہ اسی طرح ہم نے 1994 میں پاک انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی بنائی. تو یہ دو بڑی تحریکیں تھیں، ایک ہیومن رائٹس اور ایک پیپل ٹو پیپل ڈائلاگ کی جو بات کی. تو مجھے یاد ہے آسمہ یہ کہا کرتی تھی، دیکھو انیس ہمارے پاس یہ جو 4 جوان بوڑھے ہیں نا، ہم ان کے بل پہ یہ کھڑا کر رہے ہیں. ایک نثار عثمانی صاحب، عزیز صدیقی صاحب، آئی رحمان صاحب اور دوراب پٹیل صاحب، جی ڈاکٹر مبشر حسن صاحب. تو ہم ان کے بل پہ جو ہے یہ دونوں موومنٹس کھڑا کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس کی سوچ بالکل صحیح تھی اور انہوں نے اتنے لوگوں کو انسپائر کیا اور اتنے لوگ آئے ہمارے ساتھ کام کرنے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمارا کام یہی ہے کہ اس کو ہم جاری رکھیں. بالکل صحیح ہے. اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ اگر اس سے مناسب استفادہ کریں جو اب تک ہوا ہے تو پھر ان کے کام کی بھی راستے کھلیں گے، ان کی بھی ایک جگہ بنے گی معاشرے میں. وہ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے سائنسداں، تو اس نے کہا بھائی میں اتنا بڑا اس لیے نظر آ رہا ہوں کہ میں نیوٹن کے کندھوں پہ کھڑا ہوں.
تو اب مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس وہ بڑے بڑے کندھے تو موجود ہیں، ان کے اوپر کھڑے ہونے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ مظہر صاحب، آپ ایک بہت ہی سیزنڈ کالم نگار ہیں، اور رحمان صاحب کے کالم آپ کی طرح میں نے بھی پڑھے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت ہی جامع قسم کی تحریر لکھنا اور اکانومی آف ورڈز کے ساتھ لکھنا ان کا کمال تھا۔ تو آپ کچھ تبصرہ کریں گے ان کی جو ریٹن ورک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، ایک مرتبہ رحمان صاحب نے ایک کالم لکھا تھا میرا خیال ہے پاک انڈیا کے حوالے سے ہی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ماشاء اللہ کا زمانہ تھا، اور ہم کاپی لے کے جایا کرتے تھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ۔ تو رحمان صاحب کے ایک کالم کے اوپر پرابلم آ گئی تھی۔ اب جب وہ کاپی لے کے گئے تو انفارمیشن آفیسر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس میں سے کون سی چیز نکالی جائے۔ تو اس نے کہا کہ یار آپ ہماری ہیلپ کر دیں۔ میں نے کہا یار جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھنے والے کی سمجھ میں کیوں آئے گا، جانے دیں اس کو۔ صحیح ہے۔ وہ تو وہ پھر انہوں نے جانے دیا۔ لیکن یہ جیسے ابھی انیس بات کر رہی تھیں، دیکھیے وہ جو پیریڈ تھا، آج بھی اگر اس ایج کے آپ لوگ دیکھیں تو وہ بہت توانا ہیں۔ یعنی آپ ڈاکٹر ہارون کو دیکھ لیں، آپ ادیب رضوی کو دیکھ لیں، یعنی اپنے کام میں، اپنے کمٹمنٹ میں بہت ہی سالڈ لوگ تھے۔ ادیب رضوی صاحب سے میں نے کہا کہ ادیب صاحب آپ کے بعد SIUT کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا میں نے 40 ادیب رضوی بنا دیے ہیں۔ اچھا، بہت اچھا۔ اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے تھی وہ شاید نہیں ہو پائی۔ اور رحمان صاحب اور ایک زمانے میں بڑھنا صاحب بھی مجھ سے کہتے تھے کہ تم ہیومن رائٹس کمیشن کے ممبر کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا اگر میں ممبر ہو جاؤں گا تو پھر میں HRC پہ کرٹیکل ویو کیسے لوں گا؟ صحیح۔ اور یہی بات میری سیفما سے بھی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ سیفما کی ایک ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سیفما نے جس چیز کو اینالائز کرنا تھا اس چیز کو اینالائز نہیں کیا، کہ پاکستان اور انڈیا میں جو لکھا جا رہا ہے، جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، اس میں جو ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور میں نے کہا کہ آپ سارے لوگ HRC میں چلے گئے تو PFUJ کو کون سنبھالے گا؟ آپ سارے لوگ سیفما میں چلے گئے تو PFUJ کے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے۔ تو لوگ اٹریکٹ جو ہے وہ جیسے پریس کلبز کی طرف ہوئے لوگ اٹریکٹ، اسی طریقے سے NGOs کی طرف چلے گئے۔ تو PFUJ کے پاس وہ جو ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے تھی، مطلب میں نے کئی مرتبہ راجہ اصغر صاحب تھے ہمارے پرانے لوگوں سے بہت میں نے کوشش کی کہ آپ لوگ آئیں PFUJ کی لیڈرشپ کو سنبھالیں تاکہ جو ینگر جنریشن ہے وہ آپ سے کچھ اس طریقے سے سیکھ سکیں اور وہ چیز ٹرانسفارمیشن ہو پائے۔ تو میرا خیال ہے جس طرف انیس جو ہے وہ کر رہی ہیں، میرا ویو یہی ہے۔ میں مطلب جیسا بھی توصیف نے بتایا کہ رحمان صاحب کو وہ نکال دیا گیا تھا، تو وہ جو ڈفرینسز تھے اس کو ہم نے بہت زیادہ پرسنل بنا دیا، اور ان ڈفرینسز کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک فریکشن سے دوسرے فریکشن بنتا چلا گیا، اور یہی ایک کرٹیکل ویو لینے کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے۔ جو تک دیکھیں ابھی انہوں نے کہا کہ رحمان صاحب میرا 94 میں جب پیپلز وہ بنی تھی تو ایک انڈیا میں دورہ ہوا تھا، انڈیا جانے کا موقع ملا تھا، تو ہم جہاز میں بیٹھے تھے تو نیشن کے فرنٹ پیج پہ اس دورے کے حوالے سے خبر چھپی اور اس میں لکھا کہ یہ اینٹائی پاکستان لوگ جو ہے انڈیا جا رہے ہیں۔ تو میں نے رحمان صاحب کو جا کے وہ خبر دکھائی تو انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا مبارک ہو آپ بھی ہمارے کلب میں شامل ہو گئے کیونکہ ہمیں تو یہ لقب پرانے ملتے رہے ہیں، لیکن اچھا ہوا۔ اور وہاں جا کے میں نے اس وقت میرا خیال ہے 96 کی بات تھی، 95 کی بات تھی اس وقت جا کے، اگر جاوید کو یاد ہو، وہاں ایک انڈین جرنلسٹ ہوتی تھی سیما مصطفیٰ، تو وہاں میں نے اسٹیج پر اس کے بعد جب میں تقریر کر کے نیچے اترا تو رحمان صاحب اور کلدیپ نیر نے کافی میں نے ادھر کہا کہ پاکستان اور انڈیا میں مجھے ایک فرق نظر آ رہا ہے، اور اس وقت BJP کا اس طرح کوئی وجود نہیں تھا،
میں نے کہا انڈیا میں مجھے ایکسٹریمزم کے اندر الیکٹورل سپورٹ نظر آ رہی ہے. جو انڈین سے میں نے بات کی ہے, ان کے جو ویوز دیے ان میں کچھ ناگالینڈ کے لوگ تھے اس میں, جو ادھر بات کرنا نہیں چاہتے تھے, وہ میرے کمرے میں آ کے مجھ سے بات کر کے گئے. تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طریقے سے ٹرانسفارم ہوگی, لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا میں جو ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے اس کو الیکٹورل سپورٹ ملنے جا رہی ہے. صحیح. اور یہ میرے لحاظ سے کافی تشویشناک بات ہے, ورنہ وہ تو سارا پاکستان کے حوالے سے بات کی جاتی تھی, لیکن یہاں جو مجھے نظر آیا اس میں, تو رحمان صاحب نے کہا کہ تمہیں یہ کیسے لگا اس میں. میں نے کہا نہیں, مجھے کچھ جو عام انڈین سے ان کو جب ہم, کیونکہ ایز اے جرنلسٹ جو ہے وہ رپورٹنگ میری ویکنس تھی, تو میں نے کہا میں تو وہاں ہوٹل پہ بیٹھے ادھر بیٹھے جن لوگوں سے بات کی, ان کی باتوں سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ وہ بال ٹھاکرے کو برا نہیں سمجھتے. وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے بھی بہت سے لوگ نظر آئے اس طرح کے, جو ہمیں آج جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے اندر. اور اب تو مجھے یہاں خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں بھی کہیں ایکسٹریمسٹ فورسز کو الیکٹورل سپورٹ حاصل نہ ہو. جی وہ ٹرینڈ ہے, بالکل ہے. توصیف صاحب, آپ کی زندگی کا بڑا حصہ صحافت کرتے اور صحافت پڑھاتے گزرا. ہم مختلف فورا پہ آپ کو سنتے ہیں, آج ہم رحمان صاحب کے حوالے سے آپ کی گفتگو سن رہے ہیں, اور بھی جو ہمارے بڑے بڑے پروگریسو جرنلسٹ ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں. کبھی کلاس روم میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں؟ آپ کے نصاب میں بھی جرنلزم کے ان لوگوں کا کوئی ذکر ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اصل میں سوشل سائنسز کے جو اساتذہ ہیں, اور خاص طور پہ میڈیا کے خاص طور پہ, ان میں سے بیشتر کا تعلق جو ہے میڈیا انڈسٹری سے نہیں ہے. نہ انہوں نے کبھی اسے دیکھنے کی کوشش کی, نہ کرنٹ افیئر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. تو وہاں بہت کم ان ایشوز پہ بات ہوتی ہے. ہم اور آپ تو کرتے رہے, اور اب بھی کرتے ہیں ہمارے دوست, مگر وہ بہت کم تعداد ہے, کیونکہ وہ اس طرح میڈیا کو اور کرنٹ افیئر کو دیکھتے ہی نہیں, اور نہ وہ اس کو سمجھتے ہیں اس بات کو. تو یہ ایک بہت بڑا خلا تو موجود ہے. میں نے رحمان صاحب کو ایک موقع پہ دیکھا بڑا, کہ راشد رحمان کا قتل ہو گیا ملتان میں, وہ ان کے بھتیجے تھے. تو کراچی ایئرپورٹ پہ ہم لوگ ملے تو وہ بہت بے بسی کا شکار تھے. اتفاق سے جہاز لیٹ ہو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم لوگ پہنچ بھی پائیں گے, نہیں پہنچ پائیں گے. بہت زیادہ بے بسی کا شکار تھے وہ. مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ وہاں جا کے کیا ہوگا. مگر جب ہم ملتان پہنچے اور پھر نماز جنازہ کے بعد دوسرے دن دیکھا وہ کمپوز ہو چکے تھے. وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ اس قتل کی ایک طرح کی رحمان صاحب کے لیے وارننگ بھی ہو سکتی. میرے لیے بھی بڑی تشویش کی بات تھی کہ راشد کے قتل جو ہے کسی نے پیغام دیا ہو رحمان صاحب کے لیے. مگر رحمان صاحب نے اس بات کو کبھی غور نہیں کیا, اپنے نیریٹو میں کبھی اس بات کو اہمیت نہیں دی, اور نہ اس میں کمزوری کا مظاہرہ ہوا. دوسری بات یہ کہ نئی نسل کے لیے جو سب سے اہم بات, جو بہت ساری اہم باتیں, مگر جو اس خاص ماحول میں اہم بات ہے, دیکھیے رحمان صاحب کے والد جو تھے وہ نیشنلسٹ تھے, وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے. ہندو بلوائیوں نے حملہ کیا, ان کے بہت سارے عزیز اس میں مارے گئے, وہ بڑے مشکل حالات میں آئے اور خاصی مشکل زندگی گزاری. اب جو ہمارے یہاں جنرل ماحول رہا کہ ایسے میں ہر آدمی کا بیانیہ اینٹی ہندوستان ہوتا, اور ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ وہ اپنے اس پورے قضیے سے نہیں نکلتے, وہ سارا تجزیہ ساری زندگی جو ہے آگ برساتے. بہت سارے صحافی ہیں, اساتذہ ہیں, وہ ذکر اس سے کرتے ہیں کہ ان کے خاندانوں کے ساتھ یہ ہوا اور ہوا یا نہیں ہوا. رحمان صاحب نے یہی ہمیں بصیرت کا پیغام دیا کہ انہوں نے پورے واقعے کو محبت میں تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کا حل ہی یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں دوستی ہو, اور جب ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں اور جب ہی اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں نفرت کی جس کی بنیاد پہ لوگوں کا قتل ہوتا ہے. یہ بات آج بھی اتنی زیادہ اہم ہے, کیونکہ آج جو صورتحال ہے, جو ہماری ریاست کا نیریٹو ہے, وہ اینٹی بھارت ہے, وہ ہمیں حالت جنگ میں رکھے ہوئے. تو یہ رحمان صاحب کی زندگی سے ملتا ہے کہ اپنے ذاتی تنازعات کو چھوڑ کے بھی انہوں نے یہ سبق دیا ہم لوگوں کو,
اور یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہی وہ سبق ہے جس سے جمہوری ادارے بھی مستحکم ہو سکتے ہیں, جس سے اس خطے میں ترقی بھی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنا ان کی موت پہ غم کا اظہار پاکستان میں ہو رہا ہے اتنا انڈیا میں ہو رہا ہے. بالکل. ابھی مجھے شاہد حسین نے بتایا کہ آج روزنامہ ہندو کا جو ایڈیٹوریل ہے کل, وہ بہت ہی زیادہ جامع ہے. تو وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے ایک چیز سبق سیکھا اور اس کو بھی تبدیل کیا. اچھا, وہ بنیادی طور پہ مارکسسٹ وادی تھے. جب 91 میں سوویت یونین سے ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے, بہت سارے دورے کرتے تھے سوویت یونین کے. جب سوویت یونین ٹوٹا تو ایک طرح سے ان کا خواب بکھر گیا تھا, مگر انہوں نے اس کو عزم میں تبدیل کیا اور پاکستان میں انسانی حقوق کی تحریک کا پرچم لے کے آگے بڑھے. کیونکہ بنیادی طور پہ ایک کمیونسٹ ہونے کی حیثیت سے بنیادی مسئلہ ہی انسانوں کی زندگی کی تبدیلی ہے اور ان کی زندگی کو وقار میں تبدیل کرنا ہے. تو انہوں نے اس ساری لڑائی کو ایک نئے پیرائے میں پیش کیا. صحیح. اور وہ پاکستان کے خالص ماحول میں پیش کیا کہ انسانی حقوق کی پاسداری ہوگی, مظلوم طبقات کی داد رسی ہوگی تو یہ ملک ترقی کرے گا. تو یہ ان کی ویژن کی بات تھی. بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں, ہمارے کئی اساتذہ جو چھوڑ کے بیٹھ گئے, جنہوں نے ایک دوسرا نیریٹو اپنا لیا, مگر رحمان صاحب نے بالکل ایک نئی طرح دی. اور یہ بات ہم سب لوگوں کے سیکھنے کی ہے کہ انہوں نے اس سارے جذبے کو انسانی حقوق کی بالادستی میں تبدیل کر دیا. بہت اچھا. میں منیزہ صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اب ذرا سا یہ دیکھیں کہ رحمان صاحب کا جو کام ہے, جو ان کی تحریریں ہیں, ان سے ایک پاکستان کا تصور سامنے آتا ہے کہ کیا پاکستان ان کے پیش نظر تھا. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کا تاریخ کا مطالعہ بھی بہت گہرا تھا. اور اچھا, لائن پہ ابھی وہ نہیں ہے. جاوید صاحب ہیں؟ جی جاوید صاحب, چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب جنوبی ایشیا میں امن کی تحریک کے ہم کس مرحلے میں کھڑے ہیں, اور کیا آگے کچھ امیدیں ہیں, یا یہ کہ ہم دونوں طرف جو ہیں وہ بنیاد پرستی کے سیلاب میں بہتے رہیں گے؟ پیس کی جہاں بات ہوتی ہے تو بغیر ایک ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریٹک معاشرے کے اس کو پیس تو رائٹ ونگ فورسز کے بیچ میں اگر ہو گئی تو وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے دونوں کے لیے مضر ہوگا, اور ہو بھی سکتی ہے. اس کو کولیبوریشن کہہ سکتے ہیں اس کو, اور ہوا بھی ہے. ایک وشی رجیم بھی تھی فرانس میں اور جرمنی میں جو حالات تھے, تو ایسا نہ ہو کہ ایک وشی رجیم کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے. تو پیس جو ہے وہ میرے خیال سے فنڈامنٹلی ڈیموکریسی کی طرف اشارہ کرتی ہے, اور جب تک ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو پیس پائیدار تو ہو نہیں سکتی ہے. اور اس کا کام کیا ہوگا؟ تو دونوں ملکوں میں اور پورے بر صغیر میں اور اس کے بیونڈ دیٹ, جب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا, اس وقت جو رائٹ ونگ گورنمنٹس ہیں آپ کے یہاں ہمارے یہاں, کچھ دیویلز طریقے سے ہیں, کچھ بالکل بظاہر ہیں, تو اس کا علاج ابھی مجھے نہیں دکھائی دے رہا. ابھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, مثلاً کہ ہمارے یہاں جو سابق نیگوشیٹر تھے بیک سٹیج والے, ان کا کیا آپ کے یہاں پہلے وہ ہمارے ایمبیسڈر ہوا کرتے تھے, ستی صبروال, تو انہوں نے ستی لامبا, تو ستی لامبا صاحب نے ابھی ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اجیت ڈوبھل صاحب کی اور باجوہ صاحب کی کوئی پیچھے بات ہوئی ہے, اور اگر یہ پلیٹ فارم بن گیا تو بہت اچھا رہے گا. تو اگر پلیٹ فارم بن گیا اور اجیت ڈوبھل جو پرائم منسٹر مودی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں اور جو باجوہ صاحب ہیں فوج کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, اور دونوں نے مل کے کوئی کھچڑی پکا لی, تو اس میں آپ کا کیا بھلا ہے اور ہمارا. یہ ٹھیک ہے, تھوڑی سی خوریزی سرحد پہ جو ہو رہی تھی وہ بند ہو جائے گی, اور ہو گئی ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن
وہ پیس جو ہے ہمارے لیے پیس آف دا گریو بھی بن سکتی ہے, ایسا نہ ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے رحمان صاحب اس بات سے بہت ہی الرٹ تھے, اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں جو ان کا جو فورم تھا اس میں پیس کے ساتھ ڈیموکریسی کو ایمفیسائز کیا گیا تھا, اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ پیس بغیر ڈیموکریسی کے ممکن نہیں ہے, نہیں تو وہ وائلنس ہوگی جیسے امریکہ کرتا رہتا ہے. اس کے یہاں تو بہت بڑی ڈیموکریسی ہے, یہ رومن اسٹیٹ کی ڈیموکریسی تھی سینیٹرز کی, اور وہ بنی ہوئی تھی سلیو سوسائٹی کے اوپر. تو وہ خود تو بڑے ڈیموکریٹس تھے, لیکن جو اس کا بنیاد تھی وہ سلیوری پہ تھی. اسی طرح سے امریکن ڈیموکریسی جو ہے وہ بغیر امپیریلزم کے ہو نہیں سکتی ہے, کیونکہ اتنا بڑا وہ کنزیومرسٹ معاشرہ بن گیا ہے. تو وہ کس کام کی ہے؟ ان کے یہاں ڈیموکریسی چل رہی ہے اور دنیا میں ڈیموکریسی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے ہیں, لیکن کبھی ضیاء الحق کو کھڑا کر دیتے ہیں, کبھی مشرف کو, کبھی اب آپ کو تو معلوم ہی ہے یہاں پہ ہندوستان میں کتنے لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے کوارڈ میں شامل ہو جائیں, کسی طرح سے کچھ نہ ہو تو نیٹو کا کوئی ABCD نیچے رنگ کا ہے اس میں بھی شامل ہو جائیں تو کیا اچھی بات ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری بساط کیا ہے, لیکن ایک اویئرنیس ہے, اور یہ اویئرنیس انہی لوگوں کی کاوش, انہی لوگوں کی کوشش ہے جن پہ رحمان صاحب اور مبشر صاحب اور آسماں جہانگیر, عزیز صدیقی, سلیم آسمی, یہ تمام لوگ جن سے ہم متاثر ہوئے, جن کی بدولت ہم کو یہ لگتا تھا, اکثر یہ لگتا تھا اور غلط نہیں لگتا تھا کہ پاکستان میں میں نے دیکھا ایک برے وقت میں ہندوستان بہت اچھا لگتا تھا. تو دیکھیے صاحب وہاں کی ڈیموکریسی ہے, دیکھیے صاحب ہندوستان کی یہ کس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں. تو اس وقت مجھے ہندوستان کی حقیقت کوئی دوسری نظر آتی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ پاکستان میں زیادہ اچھے چانسز ہیں ڈیموکریسی آنے کے, کیونکہ وہاں اس طرح کے اس پائے کے لوگ ہیں جو ہمارے یہاں سے تقریباً غائب ہو چکے تھے. تو رحمان صاحب نے ہمیں بڑی امیدیں دی, اور یہ پہلی بات نہیں ہے, ایک بہت پرانی تھیسس ہے کمیونسٹ کی ہوا کرتی تھی کہ ہندوستان میں تو اتنا لوچ ہے یہاں کے معاشرے میں اور سیاست میں کہ وہ اس میں کمیونسٹ پارٹی کو بھی سمیٹ لے گا, اس میں اپنے آپ وہ کچھ کر ور نہیں پائیں گے. اور کیونکہ پاکستان ایک بہت ہی زیادہ ویل ڈیفائنڈ ایک نیشن ہوڈ ہے وہاں کی, جس میں کہ ایک کرختگی بھی ہے, ایک فوج بھی ہے, وہاں اس کو توڑنا اور اس کو سبورٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا, جو شاید ہو بھی سکتا تھا لیکن بہت سی مس چانسز تھی. یہاں وہ چانسز کم آئی ہیں. اچھا, حارث صاحب ہمارے پاس ہیں. حارث خلیق صاحب, آپ کا اپنا ایک ادبی پس منظر ہے, کئی مجموعے آپ کے آ چکے ہیں. رحمان صاحب کے ورکس کو دیکھیں تو اس میں لٹریچر پہ انہوں نے بہت لکھا ہے, اور ریویوز ان کے بہت ہیں کتابوں کے اوپر, اور کچھ چیزیں جو بہت ریکر کرتی ہیں ان کی تحریروں میں, وہ ریشنلزم ہے, انلائٹنمنٹ ہے, اس میں وہ غالب کو بھی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, فارسی کے شعراء کا بھی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کچھ گفتگو کرنا پسند کریں گے کہ رحمان صاحب کا یہ جو ایک لٹریری ویژن تھا وہ کیا تھا, اور اس میں آپ نے کیا چیز اپنے طور پہ محسوس کی؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے شروع میں ان کے فلمی جو تنقید سے متعلق رپورٹنگ اور مضامین کا تذکرہ کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں رینیسانس مین, یعنی تمام جو علوم متداولہ ہیں ان میں نہ صرف دلچسپی ہونا بلکہ آپ کی شخصیت اتنی کثیر الجہات ہو کہ آپ کو ان میں سے اگر تمام پر نہیں تو بیشتر علوم پر ایک دسترس بھی. تو فلم سے لے کے ٹیلی ویژن اور تھیٹر, میں آپ کو مثال دوں ادب پہ آنے سے پہلے, خیر وہ جڑی ہوئی بات ہے, فنون لطیفہ کی بات ہے. اجوکا تھیٹر کے رحمان صاحب ایک یعنی ڈائریکٹر اور ایڈوائزر ان کے بورڈ کے رہے ہیں, اور آخر وقت تک بہت نزدیک رہے وہ اجوکا کے ساتھ لاہور میں. اس کے علاوہ جو مجھے اس بات کا خود علم ہے کہ آپ تو خود اس میں شامل رہے ہیں,
انجمن ترقی پسند مصنفین کی مختلف جو بدقسمتی سے کئی شاخیں ہیں، لاہور شہر میں 3 ہیں، تو وہ تمام کے تمام رحمان صاحب سے ان کا ایک تعلق خاطر، اور ہر ایک کو بلا تخصیص وہ ان کی رہنمائی کرنا، اور ادب کا مطالعہ بہت ان کا گہرا ادب کا مطالعہ تھا، اور کلاسیکی ادب کا بھی، اور جو معاصر ادب ہے اس کا بھی. اور یہ بالکل بات آپ کی درست ہے کہ اب جو ایک میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میرا خیال ہے کہ مظہر کے شاید یاد ہو کہ پی ایف یو جے کے ایک جلسے میں کہ رحمان صاحب ان صحافیوں میں سے تھے جن کا ادیب اور محنت کش سے تعلق برقرار تھا اور بہت مضبوط تعلق تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادیب صحافی یعنی کل وقتی صحافی، ادیب اور محنت کش کا تعلق آپس میں اگر ٹوٹا نہیں ہے تو کمزور بہت ہو گیا ہے. تو رحمان صاحب نے چونکہ ایک ظاہر ہے کہ بہت ہی وریشس ریڈر تھے، باعلم آدمی تھے، اور اس تعلق کو بھی سمجھتے تھے جو ادب اور صحافت کے مابین ایک فکری اور علمی تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کو بھی سمجھتے تھے جو ادب، صحافت اور مزدوروں کی تحریک کے مابین ایک نظریاتی تعلق ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ان کی بڑی نظر تھی. مجھے امید ہے کہ آپ جو کوئی 4-5 والیومز میں کام اس وقت جس کی تعلیف کر رہے ہیں اور ترجمہ بھی کروا رہے ہیں، اس میں جو ایک ان کا جو ایک بڑا اہم کام ہے، وہ انہوں نے بے شمار کتابوں کے نہایت عمدہ دیباچے لکھے. اور یعنی اگر میں معذرت کے ساتھ بعض کتابوں کے دیباچے ان کتابوں کے اصل متن سے بہتر ہیں. وہ انگریزی میں ہیں بیشتر، اردو میں بھی ہیں، تو وہ دیباچے بھی اگر اکٹھے کیے جائیں، چونکہ اس کی روایت موجود ہے مغرب میں تو بہت توانا ہے روایت، تو وہ بھی ایک بہت ہی ایک سورس ہوگی انفارمیشن کی. ساتھ ساتھ میں گزارش ایک اور آپ سے کروں کہ وہ فولیو بکس کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی یادداشتوں پر، میموئرز پہ کام شروع کیا ہوا تھا. اب یہ میں جو ان کے پبلشر ہیں، یعنی ان سے بہت دوستی تھی، وہ نوجوان ہیں ہمارے بلال ظہور، میں ان سے یہ بھی معلوم کرتا ہوں کہ وہ کام کس حد تک ہوا. جہاں تک مجھے علم ہے وہ بہت زیادہ نہیں کر پائے، لیکن جو توصیف احمد خان صاحب نے شروع میں فرمایا کہ ان کو کچھ اس طرف راغب کر لیا تھا ان کے کچھ نوجوان دوستوں نے. چونکہ رحمان صاحب بہت پر امید تھے، وہ ان باتوں سے ان کا یعنی اداس ضرور تھے مگر مایوسی ان کو نہیں تھی. اور وہ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے آج گفتگو ہوئی ہے، اور میں خود اس میں بیشتر باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، رحمان صاحب کو جو ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں ان میں بہت سپاق اور بہت یعنی اپج نظر آتی تھی. اسی لیے آپ جو پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو بنا مثال کے طور پہ لاہور میں، یا پروگریسو اکیڈیمک کلیکٹیو بنا، ان میں سے بیشتر کے جلسے، بیشتر کی اساسی جو اجلاس ہوئے وہ رحمان صاحب کی مطلب اگر موجودگی نہیں تو ان کی منشا سے اور ان کی سرپرستی میں اسی ہیومن رائٹس کمیشن کے دفتر میں ہوئے. اور اسی طرح پورے ملک سے طالب علم ان سے ملنے آتے تھے. کل پرسوں بلکہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو یہاں بڑی تعداد میں مختلف شہروں سے طالب علم پہنچے. اور میں بالکل ان کی اتباع میں بالکل اس مایوسی کا حصہ نہیں بننا چاہتا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور کچھ ممکن نہیں ہے. وہ اداسی ضرور ہے، وہ ایک مشکل حالات ہیں. اور جو بات کی آپ نے، دیکھیے کہ مظہر نے بھی بات کی کہ وہ دیکھیے یہ لوگ 40 50 برس صحافت کر کے ہیومن رائٹس کمیشن میں آئے. ان میں سے کوئی اس وقت کمور نہیں تھا. یہ رحمان صاحب چیف ایڈیٹر 88 سے 90 تک ایڈیٹر ان چیف تھے پاکستان ٹائمز کے، اور 90 میں بھی رحمان صاحب کی عمر 60 برس ہو چکی تھی جب وہ تشریف لائے ہیومن رائٹس کمیشن. لائک وائز عزیز صدیقی صاحب، سلیم آسمی صاحب، حسین نقی صاحب. سلیم آسمی صاحب تو خیر کل وقتی ظاہر ہے کہ وہ عملے میں تو شامل نہیں رہے، وہ تو ممبر ہی رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں میں کسی قسم کی کوئی یعنی دوئی ہے یا ہم آہنگی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ جو کل وقتی صحافی ہیں انہیں اپنا ایک آبجیکٹو ڈسٹنس برقرار رکھنا چاہیے. لیکن ہمارے کمیشن کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بائیں بازو کی تحریکوں کے موجودگی سے بھی یہ جو پورے جن اکابرین کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان میں سے بیشتر ان بائیں بازو کی تحریکوں سے یا جماعتوں سے پیدا ہوئے. بائیں بازو کی، اور کیونکہ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں نے مشرقی یورپ میں بھی چونکہ کام کیا ہے
تو جو مشرقی یورپ میں یا سابقہ سوویت یونین میں جو ہیومن رائٹس کا کام ہے وہ لوگ کرتے تھے جو سوشلزم سے اگر متنفر نہیں تھے تو بھی اس سوشلزم کے اس ماڈل کے مخالف تھے جس کے تحت انہوں نے 50-60-70 سال گزارے. لیکن ہمارے ہاں اور ہمارے جیسے ملکوں میں جو انسانی حقوق کی پاسداری کا کام ہے وہ بائیں بازو کے لوگوں نے شروع کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک دلچسپ قسم کا فرق ہے. اور اس لیے آپ ایک اور بات دیکھیں گے کہ ہماری جو تحریکیں ہیں انسانی حقوق کی, اس میں کمیشن بھی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جو اس میں شامل ہے, ان میں ہم محض سول اور پولیٹیکل رائٹس پہ گفتگو نہیں کرتے, ہم اس میں معاشی حقوق پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. آسما جہانگیر اور رحمان صاحب نے ہزاروں اس کی تعداد میں جو جبری مزدوری یعنی بانڈڈ لیبر جو ہے ہماری جبری مشقت کرنے والے لوگوں کو آزاد کرایا ہے. یعنی اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا کریڈٹ بھی انہیں کو جاتا ہے چونکہ وہ اس کے اساس گزار تھے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان روابط کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے صحافیوں کی ضرورت ہے جو ادیب سے اور محنت کش سے روابط استوار کریں تاکہ جو سائلوز میں اسٹرگل ہو رہی ہے وہ نہ ہو, اور ایسے ادیبوں کی ضرورت ہے جو ذرا آنکھ کھول کے اپنے ارد گرد ان کی تعداد میں اضافے کی ضرورت ہے, جو اپنے ارد گرد معاشرے کو دیکھیں اور اس معاشرے سے جڑیں. اور اسی طرح جو ہمارے محنت کش ہیں ان کو ہمارے اس ساتھ کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جاوید نقوی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جو اس وقت نیو لبرل اکنامک آرڈر ہے ساری دنیا میں, پاکستان کے اندر آپ صورتحال دیکھ لیں کہ جس قسم کی بے روزگاری اور مہنگائی اور ایک ہیجان آپ دیکھتے ہیں سماج میں اس کے نتیجے میں, تو میرا خیال ہے کہ اس کے تدارک کے لیے اس پہ روک لگانے کے لیے ہمیں شاید اس اتحاد کی ضرورت محض صحافیوں کے مابین ایک پی ایف یو جے جو کہ بہت ضروری ہے جس کا بنیادی کام ہے, بلکہ یہ تمام شعبوں سے متعلق جو جڑے ہوئے شعبے ہیں لوگ ان کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. اور رحمان صاحب کا میرا خیال ہے کہ بہت ہی سٹیٹڈ یہ ایک ان کا یعنی آپ سمجھیں کہ ان کا ویژن ہے اور یقین تھا اس بات میں. بہت اچھا. اور یہ آپ جو ادبی موضوعات ہیں اس کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی, اور میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ٹائم اب ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ایک سوال میں انیس سے اور اپنے سارے دوستوں سے کر لوں کہ رحمان صاحب جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کے اتنے بڑے چیمپئن تھے اور اس کے تصور کو ترویج دینے میں ان کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے. ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی نظریے کا مبلغ ہے تو وہ اس کا پریکٹیشنر کیسا ہے. تو رحمان صاحب کا خود ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا رویہ تھا, لوگوں کی رائٹس کو آپ نے ان کی زندگی میں کس طرح سے برتتا ہوا دیکھا, آپ ان کے ساتھ ٹریول بھی کر چکی ہیں اتنا, کچھ اس حوالے سے آپ بتانا چاہیں گی؟ دیکھیں وہ دل سے یقین رکھتے تھے اس بات, صحیح, اور وہ پریکٹس بھی کرتے تھے. ایک دفعہ ہم لوگ ٹریول کر رہے تھے تو راستے میں کہیں کھانے کے لیے رکے تو ہم لوگ سب اترے تو ڈرائیور جو ہے وہ ادھر دوسری طرف جا کے بیٹھ گیا. تو رحمان صاحب نے کہا, رحمان صاحب نے کہا بھائی کیا تم ہم لوگوں سے الگ ہو, تمہیں کوئی اور کھانا ملے گا کیا؟ اس نے کہا سر آپ لوگ, کا کوئی بات نہیں یہیں آ کے بیٹھو ہمارے ساتھ. اور یہی مطلب ہم لوگوں کو کسی کو خیال نہیں آیا تھا. ایک عموماً ہوتا ہے کہ ڈرائیور الگ میز پہ بیٹھ جاتے ہیں, کھانا کھا لیتے ہیں, لیکن رحمان صاحب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اب جب ہم سب ایک جگہ بیٹھے ہیں تو وہ بندہ کیوں اکیلے بیٹھ کے کھانا کھائے. تو انہوں نے کہا ایک اور چیز جو ان کے یہاں بہت ہم نے دیکھی کہ منیزہ صاحبہ نے اپنی گفتگو میں ذکر بھی کیا کہ چھوٹوں کو بہت بڑا بنا دیتے تھے, وہ اپنے رویے سے چھوٹوں کو احساس ہی نہیں ہونے دیتے تھے یہ چھوٹے ہیں. اس سے کتنا کانفیڈنس بچوں میں آتا تھا, بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے. میری بیٹی نے کچھ عرصہ کام کیا تھا ہیومن رائٹس کمیشن میں, تو وہ جب بھی آتے نادیہ کو پوچھتے, ہمیشہ اس کی بات کرتے, اس سے کبھی ہم فون پہ بھی بات کرواتے, ان کی بہت خوش ہوتے. اور ایسے لگتا دیکھیں سب کو یہ لگتا تھا, بڑی عجیب بات بالکل صحیح کہ رحمان صاحب صرف ہمارے ہیں. اور مجھے یاد ہے ہم لوگ کھٹمنڈو میں ایک کانفرنس میں تھے تو وہ الگ سے گئے تھے, میں الگ سے, لیکن صبح جب ہال میں انٹر ہو رہے تھے تو وہ بھی انٹر ہوئے, میں بھی ہوا. اب کہاں رحمان صاحب کہاں میں, مجھے دیکھ کے کہنے ارے بھائی اب آپ آ گئے تو اب ہماری کیا ضرورت رہی یہاں پہ.
تو میرا خیال یہ کہ نا وہ بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بہت بڑا بناتے تھے اور یہ ان کی بڑائی تھی. یہی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہاں بھی فنکشنز ہم نے کتنے کیے. پچھلی دفعہ بھی وہ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے جب احفاظ صاحب کا پروگرام ہو رہا تھا, اور جو یونیورسٹی کے کالجوں کے لڑکے لڑکیاں تھے کس طرح رحمان صاحب کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. تو ان کے اندر کوئی وہ اپنے عالم فاضل ہونے کا, اپنا بڑا شخصیت ہونے کا کوئی روب دا, وہ اس ٹائپ کی کوئی فیلنگ نہیں تھی ان کے اندر. بہت ہی واز کامنر فار آل دا کامنرز. آپ لوگ کچھ اور کہنا چاہیں تو. دیکھیے میرا خیال ہے ابھی جس ڈیموکریسی اور پیس کی اور جو بھی حارث بات کر رہے تھے, ابھی میں پچھلے دنوں حبیب یونیورسٹی میں نوم چومسکی کا ایک لیکچر تھا, اس نے ایک بڑی بات کی. اس نے کہا پاکستان کا جو مجھے سب سے بڑا پرابلم لگ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستانی سائنس سے دور ہو رہے ہیں, اور یہ بڑی ڈینجرس ٹرینڈ ہے. وہ ڈیموکریسی پہ بھی کرٹیکل تھا. اس نے کہا کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ پیدا کر رہا ہے, بھارت نریندرا مودی پیدا کر رہا ہے, اینڈ پاکستان از ناٹ فار فرام. یہ جو چیز ہے رحمان صاحب کی, جس چیز کو مس کریں گے ہم, وہ کلیئرٹی آف تھاٹس ہیں جو وہ لکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ چیز اس وقت ہونے جا رہی ہے, اور آگے وہ ویژنری آدمی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بتا دیتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. میرا خیال ہے ان کی جو رائٹنگز اب تک کی ہیں وہ تو ہم دیکھ بھی لیں گے, پڑھ بھی لیں گے, پڑھی بھی ہیں. ان کی ڈیفیکلٹ ٹاپک پہ کس طریقے سے لکھنا ہے, کس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں, بہت ہی سپریس سوسائٹی میں جو ہے وہ آپ بٹوین دا لائنز کیسے لکھ سکتے ہیں, کیا وہ میرا خیال ہے وہ چیز ہم مس کریں گے اس میں. اور اس طرح کے جو رائٹرز ہیں وہ اب بہت زیادہ, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ماڈیولز بنے, اس طرح کے کورسز بنے جن میں ہمارے ماس کمیونیکیشن کے اساتذہ جو ہیں وہ ان تحریروں کو استعمال کریں اور بتائیں کہ مشکل موضوعات, مطلب بلیسفیمی پہ آپ کس طرح سے بالکل لیگل ڈومین میں رہتے ہوئے اور کسی کی سینسٹیوٹی کو ڈسٹرب کیے بغیر کس طرح لکھ سکتے ہیں, کیپٹل پنشمنٹ کے بارے میں آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں. اور رحمان صاحب نے یہ کیا, ان کی تحریروں سے یہ ہمیں بالکل ثابت ہوتا ہے کہ ہی واز مائنورٹیز پہ مائنورٹیز کے اوپر جس طرح انہوں نے لکھا. بالکل. تو بہت ہمارے معاشرے میں جو موضوعات انفیکٹ ٹیبو ہو چکے ہیں ان موضوعات کے اوپر اتنا سنبھل کے اتنے اچھے انداز سے انہوں نے لکھا. تو یہ ایک تو کلیئرٹی آف تھاٹ کی بھی بات ہے, لٹریچر کے اوپر گہری نظر کی بھی بات ہے, اور پھر کمیونیکیشن اسکل کی بھی بات ہے کہ آپ ایگزیکٹلی. اچھا, آپ کچھ کہیں گے. 1950 میں آئے عملی زندگی, رحمان صاحب کی زندگی 1950 میں شروع ہوتی ہے عملی زندگی, اور انتقال کے دن تک وہ ہمیشہ حکمرانوں سے دور رہے. جب پرویز اشرف وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پیشکش کی تھی رحمان صاحب کو نگراں وزیر اعظم بننے کی لیے. کیا بننے کی؟ نگراں وزیر اعظم بننے کی لیے. مگر رحمان صاحب نے فوراً ہی اسی وقت انہیں ٹیلی فون پہ کہہ دیا کہ نہیں, وہ یہ ذمہ داری نہیں لیں گے. تو ہمیشہ وہ حکمرانوں سے دور رہے. جب وہ پاکستان ٹائم کے چیف ایڈیٹر بنے تو اس میں ان کی کوئی کوشش نہیں تھی. میرا خیال ہے واجد شمس الحسن یا کسی اور نے ان کا نام دیا تھا, انہوں نے کسی قسم کی لابی نہیں کی تھی, اور اس کی وجہ سے انہیں بنایا گیا تھا. تو وہ ہمیشہ دور رہے اپنی ساری زندگی حکمرانوں سے. میرے خیال میں وقت ہمارے پاس اب نہیں ہے, اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. کئی زاویے ایسے ہیں جن سے بات ابھی اور ہو سکتی تھی, لیکن وقت کی بندش ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی پہلا پروگرام اب ان کے اوپر نہیں ہے, ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے مختلف جگہوں پہ, آرٹس کونسل میں بھی. تو آج کی حد تک جو ہے وہ پینل کے ساتھ یہ ہمارا ڈسکشن ختم ہوتا ہے, اور میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. بالکل کنکلوژن کے لیے آپ شکریہ کے لیے چلیے شاہ صاحب کی طرف سے بھی اور آرٹس کونسل کی طرف سے بھی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پینل کی طرف سے ہم آرٹس کونسل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس موضوع کو اتنا بر وقت کیا.
جی اور جو ہمارے پینل کے وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد اور لاہور میں اور دہلی میں ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور وہ سب لوگ جنہوں نے اکراس دا ورلڈ اس سارے پروگرام کو دیکھا ہے اور سنا ہے، ان سب کا بھی شکریہ۔ ہم مزید ایسے پروگرام کرتے رہیں گے اور آپ کو اس میں شریک کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔